بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت الہی۔ امریکہ میں ایک نوجوان کلمہ گو مسلمان تھا۔ دفتر میں کام کرتا تھا۔ دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق بن گیا اور اس کی محبت کا یہ تعلق اتنا بڑھا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس کے والدین کو پیغام بھیجا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والدین نے کہا کہ ہماری کنڈیشن ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، آپ کو اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دین پر آنا پڑے گا، والدین سے قطع تعلق کرنا پڑے گا، آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس سے بالکل آپ ملا نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سب شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کر دیں گے۔ یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الحال تھا کہ اللہ کے اس بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ ماں باپ سے رشتہ ختم، عزیز و اقارب سے رشتہ ختم، ملک سے رشتہ ختم، اور جس کمیونٹی میں یہ رہتا تھا ان سب سے رشتہ ختم، حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر غیر مذہب کے ماحول میں زندگی گزارنے لگ گیا اور اس نے شادی کر لی۔ مسلمان بڑے پریشان، کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر یہ ان سے ملنے سے بھی گھبرایا کرتا، کہیں کسی کو دیکھ لیتا تو دور قطرا جاتا۔ لوگ بالآخر تھک گئے۔ کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، کسی نے کہا کہ یہ مرتد ہو گیا، کسی نے کہا کہ اس نے جہنم خرید لی، کسی نے کہا کہ اس نے بڑا مہنگا سودا خریدا۔ ہر ایک کی اپنی اپنی باتیں تھیں۔ 3-4 سال اسی حال میں گزر گئے، یہاں تک کہ دوست احباب کی یادداشت سے باہر نکلنے لگ گیا، بھولی بسری چیز بنتا چلا گیا۔ ایک دن امام صاحب نے فجر کی نماز کے لیے جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ نوجوان آیا۔ اس نے وضو کیا اور مسجد میں نماز کی صف میں بیٹھ گیا۔ امام صاحب بڑے حیران ہو گئے، ان کے لیے یہ چیز بالکل عجیب تھی۔ نماز پڑھی اور اس کے بعد اس سے سلام کیا، پھر اس کو لے کر اپنے حجرے میں چلے گئے اور محبت اور پیار سے پوچھا، آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا، لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوتا تھا۔ میں جب کبھی آتا اس جگہ پر میری نظر پڑتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا قرآن پاک ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ میں اپنے نفس کو ملامت کرتا، اعمال تو میرے برے تھے لیکن دل مجھے کہا کرتا تھا کہ نہیں، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس سے محبت ضرور کرتا ہوں، اس کی نشانی میں نے اپنے گھر میں رکھی ضرور ہے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ ایک دن میں آیا اور حسب معمول میں نے گزرتے ہوئے اس جگہ پر نظر ڈالی، مجھے قرآن پاک نظر نہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں ایک کتاب ہوا کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے گھر کی صفائی کی تھی، اس میں غیر ضروری چیزوں کو میں نے پھینک دیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کتاب کو بھی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ میں وہاں سے واپس گیا اور کوڑے پھینکنے کی جگہ سے اس کتاب کو اٹھا کر لے آیا۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ اس کتاب کا احساس کر رہا ہے تو وہ بھی احساس کرنے لگی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو رکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی نے جب دیکھا کہ یہ کتاب عربی میں ہے تو اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھو، یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی، تمہیں اس میں سے کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا، جب اس لڑکی نے یہ کہا تو میرے لیے یہ زندگی کا عجیب وقت تھا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تو نے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ سب کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ اب تو فیصلہ کر لے، اب تو اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا اس کے پروردگار کو چاہتا ہے؟ جب میں نے دل میں سوچا تو دل نے یہ آواز دی کہ نہیں، میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا۔ میں نے لڑکی کو طلاق دی اور میں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن چکا ہوں۔ محترم عزیز دوستو، سوچئے
اتنا غافل مسلمان کے دل میں بھی اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے آسمان تک کی ساری خلا کو بھر دے، تو اتنے گناہ کر لے جتنا زمین میں موجود پانی کے قطرے، تو اتنے گناہ کر لے جتنا زمین میں موجود ریت کے ذرے، تو اتنے گناہ کر لے جتنے زمین میں موجود درختوں کے پتے، مگر ایک بار، صرف ایک بار مجھ سے سچے دل سے توبہ کر لے، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہی میرا وعدہ ہے۔ عزیز دوستو، اسلام کو سمجھ کر سیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی وسعت ہے۔ یہ تنگ نظری اور تنگ دلی کا دین نہیں ہے، نہ ہی ان دونوں چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ 24 گھنٹے سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہر جگہ مصلی بچھائے بیٹھے رہیں، ہر بات میں اس کے حوالے دیتے رہیں۔ نہیں، یہ تو آپ کی زندگی سے، آپ کی اپنی زندگی سے حوالہ چاہتا ہے۔ یہ تو آپ سے راست بازی اور پارسائی کا مطالبہ کرتا ہے، دیانت داری اور لگن چاہتا ہے، اخلاص اور استقامت مانگتا ہے۔ ایک اچھا مسلمان اپنی باتوں سے نہیں، اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ پاک کا ہم پہ کتنا بڑا کرم ہے کہ ہم جتنے گناہ کر لیں، جتنی اللہ کی نافرمانی کر لیں، لیکن وہ ہم سے منہ نہیں موڑتا، بلکہ وہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو نے گناہ کر لیے تو کوئی بات نہیں، اگر تو کہیں کھو گیا تو کوئی بات نہیں، اگر تو مجھے بھول گیا تو کوئی بات نہیں، میں تجھے نہیں بھولا۔ بس ایک مرتبہ میری طرف رجوع کر لے، ایک مرتبہ اس راستے پر چل جو میری طرف آتا ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تجھے بخش دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے، یہاں تک کہ گھوڑا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی اسی ایک حصے کے باعث ہے۔ چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت والدین اور دوسری مخلوقات کے مقابلے میں 99 درجے بڑھ کر ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اہل جنت میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سے سب سے آخر میں اس سے نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا، اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اٹھا رکھو، یعنی ایک طرف ہٹا دو، تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا، فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے اور فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے۔ وہ کہے گا ہاں، وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوف زدہ ہوگا۔ اس وقت اسے کہا جائے گا، تمہارے لیے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے۔ تو وہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔ عزیز دوستو، اللہ الودود ہے، جس کا مطلب ہے اپنے بندوں کو چاہنے والا۔ کون سے بندوں کی بات ہو رہی ہے؟ نبیوں اور رسولوں کی، نیک اور صالح پرہیزگاروں کی، یا متقی لوگوں کی، عالمین اور راشدین کی، نماز روزے والوں کی، عبادت کرنے والوں کی، یا تہجد گزاروں کی؟ ارے نہیں، بلکہ آپ کی بات ہو رہی ہے، میری بات ہو رہی ہے، گناہ گاروں کی بات ہو رہی ہے، جھوٹ بولنے والوں اور غیبت کرنے والوں، البتہ ہر ایک گناہ میں ملوث شخص کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت، شوق اور جذبہ نصیب فرمائے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔